اور جتنی بھی اپنے مخصوص وقت میں گفتگو کروں گا عظمت و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ صحیحہ کیا ہے اس پہ گفتگو ہوگی، اور قبر میں بھی پوچھا جائے گا تو فقط مقام مصطفیٰ پوچھا جائے گا۔ محبت میں رکھو ذرا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کچھ دیر تو بعد محفل جنت بن جائے گی، محبت رکھو سبحان اللہ۔ قبر میں بھی پوچھا جائے گا تو فقط مقام مصطفیٰ پوچھا جائے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا، پختہ وعدہ لے لیا، وہ کون لوگ تھے؟ قرآن فرماتا ہے وہ اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے۔ فرمایا جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی کہ تم ضرور لوگوں کو اسے صاف صاف بیان کرو، اور جو میرے محبوب کی نعت ہے اسے لوگوں کو سناتے رہنا اور نبی کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہنا۔ بالکل نواں موضوع ہے، میں پہلے موضوع کتنے نہیں جلایا، آج پہلا موضوع تیار کیتا ہے تے اس واسطے کیتا ہے کہ سال سبحان دی محفل ہے۔ محبت رکھ ذرا سبحان اللہ۔ جو کچھ بیان ہوا میں نے تمہیں یہ کلام تورات میں بتایا، انجیل میں بتایا، زبور میں بتایا، اور جتنے صحیفے گزرے فرمایا میں نے تمہیں اس وعدے کو یاد کروانا ہے جو میں نے تم کو دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا اہل کتاب سے وہ وعدہ تھا کہ جب تم اپنا کلمہ پڑھتے رہو اور اس قرآن میرا محبوب تم میں آ جائے تو اپنا کلمہ چھوڑ دینا، مصطفیٰ کا کلمہ۔ فرمایا اپنا کلمہ چھوڑ دینا، پھر یہ نہ دیکھنا کہ ہم جناب عیسیٰ کے امتی ہیں، پھر یہ نہ دیکھنا ہم جناب موسیٰ کے امتی ہیں، پھر یہ نہ دیکھنا کہ ہم جناب داؤد کے امتی ہیں۔ دیکھنا تو فقط مقام مصطفیٰ کو دیکھنا، عظمت مصطفیٰ کو دیکھنا، تاجدار کائنات کے بدوحا کے چہرے کو تم نے پڑھا ہے قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، تو پھر جب میرا محبوب تم میں آ جائے تو پھر جو بھی کلمہ تم پڑھتے ہوگے اسے چھوڑ دینا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اسے چھپانا مت۔ فرمایا یہود و نصارہ نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا اور صاف انکار کر دیا۔ تاجدار کائنات کے پیارے غلاموں، وہ کون سا وعدہ لیا تھا جس سے انکار کر کے وہ پھر گئے؟ قرآن فرماتا ہے وہ فقط وعدہ یہ تھا کہ تم نے میرے محبوب کا امتی بن کر اس کی شان کے ڈنکے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے کچھ اور نہیں کرنا، تم نے جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہو، تم نے جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھا ہو، تم نے جناب داؤد کا کلمہ پڑھا ہو، شریعت کوئی بھی ہو، جب تاجدار کائنات کی آمد ہو جائے تو پھر کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، فقط مقام مصطفیٰ کی طرف، پھر مقام مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہے۔ اور فرمایا یہود و نصارہ سے عہد یہ تھا کہ میرے محبوب کی شان کے ڈنکے بجا دینا، میرے محبوب کی شانیں کھول کھول کر بیان کرنا۔ فرمایا لیکن انہوں نے چند داموں کے عوض، چند پیسوں کی عزت اپنے دین کو بیچ دیا، اور جو وعدہ تھا اسے پس پشت ڈال کر تاجدار کائنات علیہ السلام کی غلامی سے انکار کر دیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جب مشرکین سے لڑا کرتے تھے تو فرمایا مصطفیٰ کے آمد سے بھی قبل حضور کے وسیلے سے فتح لیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ جو مشرکین کے ساتھ جب یہ یہودی لڑا کرتے تھے تو فرمایا میرے محبوب کے
तरीके से उन पे फतह लेते थे। लोगों जब ताजदार कायनात की आमद हो गई तो वो मुनकिर हो गए। उन्होंने हुजूर के उसाफ को पढ़ा था, तौरात में भी, इंजील में भी, ज़बूर में भी। फरमाया महबूब कि आपको ऐसे जानते हैं जैसे अपने सगे बेटे। लेकिन इनको हसद ये है महबूब, ये तेरी शान खत्म नबूवत के इनकारी इसलिए हुए कि इन्होंने पढ़ा भी था कि एक आखिरी आएगा जिसका जनाब ईसा ने भी इजहार किया है। लोगों, जो मेरे बाद आने वाला है उसका नाम अहमद होगा। मैं तो उसके जूते की जो तस्में हैं उसमें खोलने के भी काबिल नहीं हूँ। ये फकत शान ताजदार कायनात की है। ये फकत शान, बोलो जरा, ताजदार कायनात की है। अजीजा ने गिरामी, ये था कि डंके बजाना, खोल खोल कर मुस्तफा की शान बयान करना। आज भी यहूदियों ईसाइयों के माबैन बड़ी अहम बात है, तवज्जो से सुनना। यहूदियों ईसाइयों के माबैन दरमियान अकीदे के लिहाज से पहचान करनी हो जिससे एक मुसलमान निखर कर सामने आ जाए, जो सब मज़ाहिब से इस्लाम को अलग कर देगा, अलग कर देगा, मुमताज कर देगा। वो अकीदा तौहीद तो है लेकिन साथ हज़रत शान मुस्तफा, वो साथ अज़मत व शान मुस्तफा भी है। भाई देखें, ईसाइयों में भी एक तबका है जो ट्रिनिटी तबका कहलाता है और वो अल्लाह के नाम का सिवा करता है। जनाब ईसा को इब्नुल्लाह नहीं कहता, जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहता। लेकिन अगर ये कहा जाए फकत तौहीद काफी है तो फिर तो वो सच्चे हैं, तौहीद काफी नहीं है। फरमाया मेरे महबूब के डंके भी साथ बजाने होंगे, मेरे महबूब के डंके भी साथ बजाने होंगे। फरमाया वो जो है था इन्होंने तोड़ दिया, फरमाया पस पुष्ट डाल दिया, रब ने लानत कर दी। फरमाया ये तो वो महबूब है जिसके लिए मैंने सारी कायनात को सजाया था। फरमाया ये वो महबूब है जिसके लिए मैंने सारी कायनात को सजाया है। अजीजा ने गिरामी, अगर फकत तौहीद की बात होती, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का मुतालिया कीजिए, हर घर में तफसीर वाला कुरान करीम मौजूद है। अपनी हो या बेगानों की, किसी मकतबा फिक्र के आलिम का तर्जुमा हो या तफसीर हो, बात एक ही मिलेगी। सूरह आले इमरान का मुतालिया कीजिए, सूरह बकरा का मुतालिया कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फरमाया सब यहूद और नसारा एक जैसे न थे। तवज्जो है, फरमाया सब यहूद और नसारा एक जैसे, बोलिए भाई आप साथ साथ चलेंगे। सब यहूदी और नसरानी एक जैसे न थे, कहिए सब ईसाई और यहूदी एक जैसे न थे। कुरान फरमाता है उनमें कुछ ईमान वाले भी थे, उनमें कुछ ईमान वाले भी थे, ईमानदार भी थे, कुछ ऐसे भी थे जो रातों को उठकर परवरदिगार की बारगाह में सजदे किया करते थे। ये कुरान बयान करता है सूरह आल इमरान। फरमाया कुछ ऐसे भी थे, फरमाया जो रातों को क़याम करते और अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते, इज्जो नियाज़ी से सरबसजूद रहते। फरमाया और आयात की तिलावत करते, कभी कुरान को पढ़ते, कभी इंजील को पढ़ते, और जो पिछले उनके किस्से थे उनको जब याद करते तो उनकी रब के खौफ से आंखें छम छम बरसती भी थी। फरमाइए साफ साफ उनके अंदर मौजूद थे। लेकिन जब ताजदार कायनात की पेशकश हुई तो ये अहले किताब जो रातों को सजदे में पड़े रहते थे, क़याम भी करते थे, जिक्र खुदा भी करते थे, जब इनसे कहा मेरा महबूब तुम में आ गया है, ईमान ले आओ, तो फरमाया वो साफ इनकार कर गए। तो जो रातों को रोया करते थे उनका रोना भी बर्बाद हो गया, उनका रोना भी, तवज्जो है, उनका रोना भी, भाई जरा बोलिए, उनका रोना भी। मैं पंजाबी इस वास्ते नहीं बोलता कि मैंने पता है कि शहरों में बंदे आए हैं ताकि पंजाबी नहीं, मैं आज उर्दू की गुफ्तगू करांगा। भाई उनका रोना भी गया, जो वो क़याम करते थे और अल्लाह के कायनात की बारगाह में गिड़गिड़ाया करते थे, उनका गिड़गिड़ाना भी रब ने कबूल नहीं
हुआ, रातों का क़याम न कबूल हुआ, उनकी अमानत, उनकी दियानत, उनकी शराफत, उनकी इबादत, उनकी रियासत, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनका रब की बारगाह में सर पर सुजूद होना सभी रद्द कर दिया। अल्लाह के कायनात ने फरमाया तुम तो खौफ खुदा की वजह से रोया भी करते थे, लेकिन अब तुम्हारा कबूल नहीं है। वजह यह है मुझे मानो मेरे यार को न मानो, मैं तुम्हारी इबादत कबूल नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तो जो है जी फरमाया इबादत तुमने की, तबलीग तुमने कर ली, लेकिन मेरे महबूब की अजमत का डंका नहीं बजाया, मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं कबूल नहीं करूंगा। फरमाया कि उनकी दियानत, शराफत, इबादत, रियाजत, तकवा, तहारत, परहेजगारी, रातों को उठकर जागना, जनाबे वाला बिस्तर से लग रहना, अल्लाह की याद जब पड़ी जाती छम छम आंखें बरस जाती, कबूल न हुआ। फरमाया कबूल इस वजह से न हुआ, मैंने तो तुम्हें कहा था जहां मेरा जिक्र करना है महबूब करीम का ताजदार कायनात का भी जिक्र करना है। कुरान फरमाता है वो रद्द कर दिए गए, उनका कुछ काम रातों को उठकर रोना धोना ना आया। कुरान फरमाता है रद्द इसीलिए हुए कि उन्होंने अज़मत मुस्तफा, उन्होंने बोलिए जरा भाई क्यों उनका, देखे अल्लाह तो इबादत का सिला देता है ना, जरा बोलिए, पिछले भी बोलो जरा, अल्लाह इबादत का सिला देता है, लेकिन क्या वजह थी कि ये इबादत भी करते, रियाजत भी करते, तकवा भी था, तहारत भी थी, पाकीज़गी भी थी, सब कुछ था, लेकिन रब ने मुंह पे दे मारा। फरमाया सब कुछ मानता हो, मेरे महबूब को ना मानता हो, मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं कबूल, जज़ाकल्लाह जी, मैं कबूल नहीं करूंगा। अजीज़ान गिरामी, ये साफ और साफ जो थे, साफ और साफ उनके अंदर मौजूद थे, लेकिन जब ताजदार कायनात की बेइज्जत हुई वो सभी इनकार कर गए। तो कुरान फरमाता है उनका इबादत करना कबूल नहीं हुआ, इस वजह से फरमाया मुझे मानता हो, मेरे महबूब को ना मानता हो तो मैं उसकी इबादत को रद्द, फरमाया मैं उसकी इबादत को रद्द कर दूंगा, कबूल नहीं करूंगा। ताजदार कायनात के प्यारे गुलामों, अकीदा उसी का सही है जिसका दिल दर मुस्तफा से जुड़ा, अकीदा उसी का ठीक होगा जिसका दिल ताजदार कायनात के कदमों में है, जिसका दिल मुस्तफा की अज़मत, मुस्तफा की इज्जत, मुस्तफा की नमाज पे मर मिटने के लिए तैयार है। और हुजूर ने जिनका अदब किया और करवाया, उनका अदब भी जरूरी है। मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर से प्यार किया, सिद्दीक़ अकबर का अदब भी जरूरी है। फारूक आज़म से प्यार किया, फारूक आज़म का अदब भी जरूरी है। जनाब उस्मान गनी से प्यार किया, उस्मान का अदब भी जरूरी है। अली उल मुर्तज़ा से प्यार किया, अली का अदब भी जरूरी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, दिल दर मुस्तफा से जुड़ा हो तो जो मुकामे मुस्तफा को ना मानेगा उसका अकीदा, भाई जरा देखिए आपके इर्दा गिर्द बहुत सारे लोग हैं, अकीदा देखिए, अगर ताजदार कायनात का इख्तियार मानता हो, हुजूर की नूरानियत को मानता हो, अगर हुजूर को बशर माने, अपने जैसा न माने, बेमिसल माने, मुस्तफा के जैसा प्यारा कोई नहीं, मुस्तफा के जैसा हसीन कोई नहीं। मुस्तफा को रब्बे कायनात ने जो इख्तियार दिए उनमें से ये सबसे बड़ा चैलेंज है कादियानियत के लिए कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पे लोगों, बंदे तो बंदे रहे, पत्थरों ने भी कलमा पढ़ लिया है। इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया, ये खत्म नबूवत पर पूरी किताब है। मेरे उस्ताद गिरामी उस्तादी वसनद हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की, और इस किताब को हर बंदा पढ़े,
انشاءاللہ جو بندہ اس کتاب کا مطالعہ کر لے گا قادیانیت قریب بھی نہیں پھٹکے گی اس میں. عزیزان گرامی تمہیں بات کر رہا تھا عقیدہ اسی کا صحیح ہوگا جس کو مقام مصطفیٰ کی سمجھ ہے. اور جب مر کر قبر میں جانا ہوگا، اب احسان ثواب کی طرف آ رہا ہوں اور اس میں بھی مقام مصطفیٰ ہے. ذرا بولیے سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے یا بند کر دیئے؟ ذرا آنکھوں نا یہ سمجھ ہوتی ہے تو ایک باری محبت پوچھ دنیا سبحان اللہ. جی اور جب بندہ مر کے قبر میں پہنچتا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، ایک دن موت آنی ہے، آپ سب نے بھی، اللہ کریم سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، لیکن ایک وقت مقرر ہے جب جانا ہے قبر میں، وہاں 3 سوال ہوں گے اور تیسرا جو سوال ہوگا وہ بھی مقام عظمت مصطفیٰ کے بارے میں، وہ بھی عظمت و مقام مصطفیٰ کے حوالے سے ہوگا، پوچھا جائے گا. میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. عزیزان گرامی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں دانتوں کو چیرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں گرز ہوتے ہیں، اٹھا کر سختی سے پوچھتے ہیں من ربوں کا، دس تیرا رب کون، دس تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، دس تیرا دین کیے جے اسلام لے آیا ہوئے گا تے آکھے گا دین یا اسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال کوئی اور نہیں پوچھا جائے گا، فقط مقام مصطفیٰ کا اگر پوچھا جائے گا تو مقام عظمت مصطفیٰ کے بارے، میرے محبوب کے بارے کیا کہا کرتا تھا، آج میرے محبوب کو کیا کہتا تھا، ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل. عزیزان گرامی یہ بخاری شریف کا ذرا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا. جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، تو جو ہے جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، جو میت ہوتی ہے وہ قبر میں واپس جانے والے کے جوتوں کی آہٹ کو سنتی. بخاری ہے، میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، کوئی مقام میں فکر کا بندہ ہو، میں اپنے عقیدے سے بھی آج ہٹ کر بول رہا ہوں. جو تاجدار کائنات نے سکھایا عقیدہ اس کے بارے گفتگو کر رہا ہوں. تاجدار کائنات نے فرمایا جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو واپس پلٹتے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آواز کو وہ سن سکتا ہے. خشک ملا کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، سلطان باہو کیسے سن لیتے ہیں؟ ارے جو ایک گناہگار بندہ وہ تیرے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے تو تاجدار کائنات کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. تو آپ کہتے ہیں کہ داتا صاحب نہیں سنتے، بابا فرید نہیں سنتے، سید مہر علی کو نہیں پتا. ارے جو ایک عام بندہ ہے وہ میرے اور آپ کے جوتوں کی آہٹ کو سن لیتا ہے، تو جس کو تاجدار کائنات نے اپنا ڈائریکٹ فیض دیا ہو، علی المرتضیٰ کو کیسے نہیں خبر پہنچتی؟ جناب حضور غوث اعظم کو کیسے نہیں پتا؟ وہ تو جانتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. عزیزان گرامی اب ذرا حدیث شریف کا مطالعہ کیجئے. یہ میرے سامنے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد بن حنبل. بولیے سبحان اللہ. بخاری پڑھ رہا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا بدی فی قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله.
یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، اب حوالہ ذرا نوٹ کیجئے، بخاری کتاب الجنائز اٹھائیے، باب جاء فی عذاب القبر، اور یہ 462 صفحہ ہے، 1308 حدیث کا نمبر ہے۔ پھر اسی بخاری میں کتاب الجنائز اٹھائیے، باب المیت یسمع خفق النعالی، یہ پہلی جلد ہے اور صفحہ 448 ہے، 1673 حدیث کا نمبر ہے، نوٹ کرتے جائیے۔ مسلم شریف ہے آگے، کتاب الجنت وصفتی نعیمہا واہلہا، یہ مسلم شریف اٹھائیے، ابو داؤد اٹھائیے، کتاب السنہ اٹھائیے، اور عذاب قبر کا جہاں بیان ہے اس جگہ ملے گی، نسائی شریف اٹھائیے، اور مسند احمد بن حنبل اٹھائیے، پھر بخاری شریف کتاب الوضو کو اٹھائیے، من لم یتوضا الا من الغشی مفضلی، یہ اس جو باب ہے اس کا نام ہے۔ پھر کتاب الجمعہ اٹھائیے، اور اس کے بعد جناب والا کتاب الاعتصام اٹھائیے، اور اس کے بعد آپ مسلم شریف کو جس طرح میں نے پہلے والا دیا ہے باب کتاب الکسوف اٹھائیے، اور اس کے بعد مسند احمد بن حنبل اٹھائیے، موطا امام مالک کو پڑھیے، سبھی نے یہ لکھا ہے قبر میں سوال ہوگا تو یہ سوال ہوگا۔ آپ نے حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا بندے کو مرنے کے بعد جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھی دفن کر کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو وہ جانے والے اپنے دوستوں کی پیروں کی جوتی کی آہٹ کو سن لیتے ہیں۔ اپنے جانے والے وہ اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے جوتوں کی آواز کو سن لیتا ہے۔ فرمایا تو اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں اس شخص کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ میرے آقا نے پہلے فرما دیا کہ قبر میں سوال ہوں گے تو پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا نا، جب کہا نا من ربوں کا، جی کہ تیرا رب کون ہے، ان کھاڑا کیتا جائے گا کہ اے مہا کرشن دا منن والا ہے، کوئی بت مانتے ستارہ پرست ہے، کون ہے؟ پھر آخیا جائے گا ماں دینوں کا، دس تیرا دین کی ہے۔ آخری سوال ہوگا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، فقط عظمت مقام مصطفیٰ کا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، اور اس میں فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا یہ تو مومن کہے گا اور منافق کیا کہے گا؟ جب اس سے سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل فیقول لا ادری کنت اقول ما یقول الناس فیقال لا دریت ولا دلیت ویضرب۔ عزیزان گرامی، کانا یقول جب مضارع پہ آتا ہے تو یہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، اور یضرب یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، کہا جاتا ہے اوے اٹھو دس نبی پاک نے بارے کی کہتا ہوں، حضور کے بارے میں بولو 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 ذرا، یہ سبھی سے سوال ہوگا جب قبر میں جائیں گے۔ لوگوں تیاری آج کر لیں، ماں کنتا کیا کہا کرتا تھا اپنے ساری زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ تنقید کرتے گزار دی، اور پھر جب قبر میں جائے گا تو پھر اٹھا کر پوچھا جائے گا فتوحا کے چہرے والے آقا کی واللیل کی زلفوں کے بارے کیا کہا کرتا تھا جب مسجد میں ممبر پر بیٹھتا تھا تو میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ آج بتا میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا ارے اس دن تو سب کھل جائے۔ اللہ رسالت، یا رسول اللہ، یا غوثیہ، یا حیدری،
بتا کیا کہا کرتا تھا جب حضور کی عزت کی، جب حضور کی نموز کی، حضور کی ختم نبوت کی، میرے محبوب کے لب و رخسار کی بات آتی تھی، جب تاجدار کائنات کے بدوحا کے چہرے کی بات آتی تھی، بتا میرے محبوب کا ذکر سن کر دل کھول کھول کر بیان کرتا تھا یا گول کر کے ویسے نکل جاتا تھا؟ آج بتا سمجھو دی پئی ہے میں کی گل پیا کرتا ملا دی ہو کہ ذرا سبحان اللہ۔ آج بتا کہ محبوب کے بارے دنیا میں کنتا کیا کہا کرتا تھا؟ اگر ساری زندگی مصطفیٰ کی اختیار کے بارے میں گفتگو کرتے گزارتی، مصطفیٰ کی عظمت و شان پہ تنقید کرتے گزارتی، اگر ساری زندگی میلاد پہ جب مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا تھا اس دن پوچھا جائے گا ارے بدلے تیرے چراغ جلا کرتے تھے کیا پارا کو تیرے چراغ میرے محبوب کی آمد پہ جلا کرتے تھے یا بجھ جاتے تھے؟ آج بتا تو پھر اس دن تو سب کچھ سمجھ آ جائے گی۔ اور جب پوچھا جائے گا کہ جب رات کو بخاری کھول کر پڑھتا تھا، مسلم کھول کر پڑھتا تھا، حدیث کھول کر پڑھتا تھا، جہاں میرے محبوب کے علم کی بات آتی تھی اس پہ ساری رات لگا دیتا تھا، کیا نبی پہ تنقید کر کے گزر جاتا؟ آج بتا اور یہ بھی بتا کہ ساری زندگی مصطفیٰ کے ابو بکر و عمر سے پیار کیا یا نہیں کیا؟ مصطفیٰ کے عثمان و حیدر سے، طلحہ زبیر سے، حضرت امیر معاویہ سے اور مصطفیٰ کی امت کے ولیوں سے پیار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس دن تو سب کچھ کھل جائے گا۔ لوگوں آج وقت ہے حضور کی غلامی اختیار کر لو، حضور کی محبت دل میں بسا لو، حضور سے پیار کر لو۔ یہی پیغام آج کے دور میں بھی ناموس رسالت کی گرجتی ہوئی آواز جو ہمارے آج بھی کانوں میں رس کھولتی ہے، حضور بابا جی قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی کی نظر آتی ہے۔ یہی آواز حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نظر آتی ہے۔ یہی آواز حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اشرف حسن جیلانی کی نظر آتی ہے۔ یہی آواز ہر پیر کے آستانے پہ آتی نظر آتی ہے۔ اسی جیڑا بھی نبی واسطے میں، اسی مرنا بھی نبی واسطے میں، اٹھا گے بھی قبر وچوں نبی واسطے میں۔ آج وقت ہے کہ حضور سے پیار کر لو۔ عزیزان گرامی، اصال ثواب کی محفل تھی اور ایک بات عظمت والدین کے حوالے سے میرے بھائی نے کہا کہ کر دینی ہے۔ لوگوں پنجابی چ گل کر لینا، باپ نال پیار جڑا بندہ کردا ہے نا، خدا دی عزت دی قسم ہے خدا بھی راضی ہو جاندہ ہے تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندہ ہے۔ باپ صدا نہیں رہتے، باپ صدا نہیں رہتے، جنت ماں دے قدمہ تھلے وے، کوئی شک نہیں، جنت ماں دے قدمہ تھلے وے، لیکن جیڑا ہے نا جنت دا بوا وہ باپ نے بنایا گیا ہے۔ کہ باپ صدا نہیں جے رہنا، نہ ماپیاں نے صدا رہنا ہے، تے جناب والا نہ بہن بھرا صدا رہنے نے، اسی بھی ٹر جانا ہے۔ لیکن اے وے کہ اج وقت جنہاں دے زندہ نے انہاں دے نال پیار کیتا جائے، احترام کیتا جائے، ادب کیتا جائے، محبت کیتی جائے۔ لوگوں وبالوالدین احسانا، قرآن فرماتا ہے اپنے والدین کے لیے تم حسن سلوک کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، اور ان کے آگے اف تک بھی نہ کہو۔ گھروں میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بندہ بشر ہوتا ہے، میں ہوں تم ہو، آخر اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے کہ کبھی اونچی آواز ہو جاتی ہے، لیکن کبھی باپ یا ماں کے سامنے پیار سے محبت سے اس طرح کر کے کہہ دیا کرو، مائی بابا ایک دن میرے کو بول ہو گیا سی تے تیری مہربانی، بابا صدا تے کوئی نہیں جے ایتھے رہنا معافی کر چھڈ، تے جینوں ایتھے نہیں موقع ملیا بابے دی قبر تے جاوے پوانتی والے پاسے چومے، فتاوی عالمگیری ہے، ماپیاں دی قبر نوں چومنا جائز، میں بخاؤں نا، ماپیاں دی قبر نوں چومنا
بولو جائز ہے لوگوں اگر والدین کی قبر کو چومنا جائز ہے تو جس باہو نے ساری زندگی اللہ کی صدا دی ہے باہو کی قبر کو چومنا کیسے حرام ہے؟ اللہ نے ولیاں دی قبر نوں چومنا کیویں حرام ہو گیا جی اپنے والدین دی قبر تے جا کے معافی منگنی چاہیے اگر کوئی گناہ ہو جائے اللہ دی بارگاہ وچ بھی معافی منگنی چاہیے ساڈے بزرگ سی ساری زندگی اسی ویکھیا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ نال محنت کیتی ہے اور آپ بھی جس بھی حالت دے وچ سی بیماری دی حالت دے وچ بھی وہ بندہ ڈولیا نہیں سانو گلیاں دے وچ پھردا نظر آیا ہے اپنے یاراں بیلیاں دے نال محبت دے نال گلاں کردا نظر آیا ہے اپنے گھر والیاں واسطے بھی انہیں جناب والا جنی وجہ کو قربانی دے ہوئی وہ دیتی ہے اپنی اولاد پالی ہے جی اپنے خاندان والے دے نال بھی پھر انہیں اچھا تعلق رکھیا ہے سدا کوئی نہیں رہنا بزرگ ہوتے نے انہوں نے ٹر جانا ہے لیکن عزیزان گرامی جی اج اسی انہاں دی خدمت کر لواں گے تے جدوں اسی اس جناب والا سٹیج تے پہنچا گے تے ساڈے جڑے پتر یا دھیاں نے ساڈے بھی اسی طرح کر لین گیا جی اج اسی ماپیاں نوں دھکے دے کے باہر کڈ دتے تے پھر گل یاد رکھیو کل جویں دی کرنی ہے اوویں دی بھرنی ہے یہ تو پھر دو ہاتھ بدلے ہوندے نے اللہ کریم بزرگاں دے درجات بلند فرمائے انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارکہ خاص جگہ عطا فرمائے دوران گفتگو عمدن یا سہو غلطی ہوئی ہوئے نبی کریم علیہ السلام نزول فیتن دا صدقہ اللہ معافی عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زندہ رہو تے پھر بھی مصطفیٰ دی محبت دے وچ مرو تے پھر بھی مصطفیٰ دی محبت جیو تے پھر بھی مصطفیٰ دی محبت اٹھو تے پھر بھی مصطفیٰ دی محبت دے وچ جنوں جنہ سن کے ذکر مصطفیٰ ٹھنڈ پئی ہے محبت سبحان اللہ